بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی ایک بڑھیا اور چار بیوقوف۔ چار بدھو سیر کو نکلے۔ سامنے سے ایک بڑھیا چلی آ رہی تھی۔ بڑھیا نے چلتے چلتے اپنے سیدھے ہاتھ سے سر کو کھجایا۔ ایک بدھو نے کہا، بڑھیا نے مجھے سلام کیا ہے۔ دوسرا بولا، ارے واہ، تمہیں نہیں مجھے سلام کیا ہے۔ غرض وہ چاروں بدھو آپس میں جھگڑنے لگے۔ ایک صاحب جو قریب سے ان کی باتیں سنتے ہوئے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا، ارے میاں جھگڑتے کیوں ہو؟ وہ بڑھیا سامنے چلی جا رہی ہے، اسی سے پوچھ لو۔ بدھو نے کہا، ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ چاروں نے لپک کر بڑھیا کو جا لیا اور اس سے پوچھا، بڑی بھی تم نے ہم چاروں میں سے سلام کسے کیا تھا؟ بڑھیا تاڑ گئی کہ یہ چاروں بے وقوف ہیں۔ اس نے کہا، تم چاروں میں جو سب سے زیادہ اور بڑا بدھو ہے، میں نے اسے سلام کیا تھا۔ چاروں نے کہا، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ ہم میں سب سے بڑا بدھو کون ہے؟ بڑھیا کہنے لگی، یہ تو بڑی آسان بات ہے، تم اپنی اپنی بیوقوفی کی کوئی داستان سناؤ۔ چاروں نے اب اپنی اپنی بیوقوفی کی داستان اس طرح بیان کرنا شروع کی۔ پہلا بدھو کہنے لگا، بڑی بھی سنو، ایک دفعہ میں اپنے سسرال گیا۔ شام کے وقت کھانے کا وقت ہوا تو دسترخوان بچھا۔ داماد کی لوگ ویسے بھی بہت عزت کرتے ہیں اور کھانے پینے میں خوب اہتمام کرتے ہیں۔ میرے سامنے بھی انہوں نے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں رکھ دیں، قورمہ اور پلاؤ وغیرہ۔ سسرال والوں نے مجھ سے کہا، بسم اللہ کیجئے، کھانا شروع کیجئے۔ اب شرم کے مارے میرے منہ سے نکل گیا کہ میں تو گھر سے کھانا کھا کر آیا ہوں۔ ہر چند انہوں نے اصرار کیا کہ میاں کھا لو، مگر میرے منہ سے جو بات نکل گئی تھی بس نکل گئی تھی۔ ادھر اصرار تھا اور ادھر انکار تھا۔ آخر بھوکا ہی سو گیا۔ رات گئے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ بھوک کی تاب نہ رہی، آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی تو میں چپکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا کہ کوئی ٹکڑا روٹی کا مانگ لاؤں اور کسی نہ کسی طرح پیٹ بھروں۔ رات کا وقت تھا، اجنبی جگہ، مجھے تمیز نہ ہوئی۔ مانگتے مانگتے دوبارہ اپنے سسرال کے دروازے پر آ پہنچا۔ دروازہ جو کھٹکھٹایا تو میری ساس ہی روٹی لے کر باہر نکلی۔ میں نے اسے پہچان لیا اور الٹے پاؤں پھرا۔ وہ آگے بڑھی، میں پیچھے ہی پیچھے ہٹتا چلا گیا اور وہ آگے ہی آگے بڑھتی گئی۔ پیچھے کنواں تھا، دھڑام سے اس کنویں میں جا گرا۔ بستی میں شور و غل مچ گیا۔ مجھے بڑی مشکل سے کنویں سے باہر نکالا گیا۔ اس شرمندگی کی وجہ سے پھر میں نے دوبارہ کبھی اپنے سسرال کا رخ نہیں کیا۔ اب کیا منہ لے کر وہاں جاؤں گا؟ دوسرا بیوقوف کہنے لگا، بڑی بھی اماں، اب میری آپ بیتی سنو۔ مجھے سسرال سے بلاوا آیا، مجھے نہ آتی تھی۔ بڑی مشکل سے ایک دوست سے پگڑی بندھوائی، سسرال چلا۔ راستے میں تھکان اور نیند دونوں کا غلبہ ہوا۔ ایک سایہ دار درخت کے نیچے ایک کنواں تھا، تھوڑی دیر کے لیے وہیں لیٹ گیا۔ اس طرح کہ سر تو کنویں کی منڈیر پر رکھا اور پاؤں زمین پر پھیلائے۔ بڑی بھی تم تو جانتی ہو کہ سویا یا مویا ایک برابر۔ خدا جانے پگڑی کمبخت کس وقت کنویں میں جا گری۔ شکر ہے کہ سر سلامت رہا، اگر پگڑی کے ساتھ ہی سر گر جاتا تو میں کیا کرتا؟ دن تھوڑا رہ گیا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھا، نہ سر کا خیال رہا نہ پگڑی کا۔ ننگے سر بھاگم بھاگ گاؤں کے قریب پہنچا تو وہاں سے سسرال کی ایک عورت چلی آ رہی تھی۔ اس نے جو یہ میری بری حالت دیکھی تو سمجھی کہ شاید میری بیوی گزر گئی۔ وہ الٹے پاؤں واپس بھاگی اور روتی ہوئی میرے سسرالی گھر میں جا گھسی اور میری حالت میری ساس کو بتائی تو میری ساس بیچاری بھی سن کر رونے پیٹنے لگی۔ غرض گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میں بھی حیران ہو رہا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ ان سب کو روتے دیکھ کر میرا بھی دل بھر آیا اور میں بھی زار و قطار رونے لگا۔ اس عرصے میں ہمسائے کے لوگ آ گئے اور وہ سب کو روتا چھوڑ کر مجھ سے پوچھنے لگے، ارے میاں کہو تو صحیح، آخر ماجرا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، مجھے کیا خبر، اپنے گھر والوں سے پوچھئے۔ میں نے جو ان کو روتے دیکھا تو میرا دل بے قابو ہو گیا اور مجھے بھی رونا آ گیا۔ جب اصل بات پتہ چلی تو میں بہت شرمندہ ہوا اور شرمندگی کے مارے اس روز کے بعد میں نے اپنے سسرال کا رخ تک نہیں کیا۔ بڑی بھی کہنے لگی تیسرے بیوقوف سے کہ اب تم اپنی کہانی سناؤ۔ تیسرا بیوقوف کہنے لگا، بڑی بھی اب میری سنو۔ میں اپنے سسرال گیا، جب کھانا سامنے آیا تو میں نے کہا، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ جس وقت سب گھر والے سو گئے تو میں چپکے سے اٹھ کر دیکھنے لگا کہ طاق پر کچھ دھرا ہے۔ ٹٹول کر دیکھا تو ایک انڈا ہاتھ لگا۔
وہ فوراً منہ میں ڈال لیا۔ آواز سن کر میری بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید بلی یا کتا ہے، اسے دھتکارا۔ میں جھٹ سے اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ بیوی نے ہر چند پوچھا کہ کون ہے، لیکن میں نے کچھ جواب نہ دیا، اور جواب کیسے دیتا، منہ میں انڈا جو پڑا تھا۔ صبح کو جس نے بھی دیکھا وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ سب نے مجھ سے بار بار پوچھا، مگر میں منہ کیسے کھولتا، منہ میں انڈا جو پڑا تھا۔ جراح کو بلایا گیا۔ اس نے کہا اس کے منہ کے اندر مواد جمع ہو گیا ہے، نشتر دیا جائے گا، یعنی منہ کاٹا جائے گا، کٹ لگایا جائے گا۔ اس نے نشتر دیا۔ میں نے جھٹ انڈا اس گال سے دوسرے گال میں کر لیا۔ جراح نے کہا دیکھیے مواد کیسے ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے۔ غرض دوسرے گال کو بھی اس نے شگاف ڈال دیا۔ تب انڈا باہر نکل پڑا۔ بس اس دن سے نہ میرا وہاں آنا ہے نہ جانا۔ چوتھا بیوقوف کہنے لگا بڑی اماں اب میرا قصہ بھی سنو۔ ایک بڑے جاگیردار نے مجھے اپنے ایک علاقے کا حاکم بنا کر بھیجا۔ میں نے وہاں جا کر کیا کیا؟ بیوقوفی یہ کی کہ روپیہ پیسہ خوب بہترین اڑایا۔ جو کچھ وہاں سے میں نے وصول کیا اس میں سے ایک پیسہ بھی مالک کو نہ بھیجا۔ کسی نہ کسی طرح ٹال مٹور کر گزر جاتی تھی۔ ایک دن یوں ہی خیال آیا کہ اب روپیہ پیسہ میرے پاس ہے، کیوں نہ اپنی شادی کر کے گھر آباد کروں۔ ایک بڑھیا کو اس کام کے لیے درمیان میں ڈالا، لیکن وہ ایک ہی شیطان کی خالہ نکلی۔ کئی دن کے بعد اس نے آ کر کہا ارے میاں میں نے آپ کی بات ایک ایسی چاند سی لڑکی سے ٹھہرائی ہے کہ آپ بھی کیا یاد کریں گے، مگر بات پکی کرنے کو چڑھاوے کی غرض سے کچھ نہیں تو 1500 تو دلوائیے۔ میں نے خاموشی سے 500 روپے نکال کر بڑھیا کے آگے ڈال دیے۔ بڑھیا روپے لے کر خوشی خوشی چلی گئی۔ چند روز کا وقفہ دے کر بڑھیا پھر آئی اور یہ پیغام لائی کہ شادی کے سامان وغیرہ کے لیے 2000 روپے اور دلوائیے۔ میں شادی کے شوق میں اندھا تو ہو ہی رہا تھا، یہ 2000 روپے بھی اسے دے دیے۔ اب بڑھیا کہنے لگی حضور اگر آپ بارات لے کر جائیں گے تو باجا گاجا ناچ رنگ اور آتش بازی میں بڑا روپیہ خرچ ہوگا، یہ سب فضول خرچی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ صرف نکاح پڑھوا لیں۔ میں نے کہا ہاں ماں تیری صلاح بالکل ٹھیک ہے۔ بڑھیا کہنے لگی نکاح کا خرچ نکالو تو میں اس کا بندوبست کروں۔ مجھے مجبوراً نکاح کے لیے 2000 روپے اور دینے پڑے۔ بڑھیا کچھ سوچتے ہوئے پھر کہنے لگی آپ کی دلہن کے آنے کی یہ گھڑی نیک نہیں، ذرا صبر سے کام لیجئے اور 2-4 مہینے کا خرچ مجھے اور دے دیجئے۔ میں نے 1000 روپے اور اس کے حوالے کیے۔ مہینے 2 مہینے کے بعد بڑھیا حشاش بشاش آئی اور کہنے لگی لو صاحب مبارک ہو، میری محنت وصول ہوئی، خدا نے تمہیں چاند سا بیٹا دیا۔ کچھ مٹھائی کے واسطے دلوائیے، مجھے پیسے دینے پڑے۔ غرض وہ کبھی لڑکوں کے کرتے ٹوپی، کبھی کھانے پینے، کبھی کسی خرچ کے لیے کچھ نہ کچھ سمیٹتی ہی رہتی۔ اس طرح وہ مجھ سے ہزاروں روپے لے گئی۔ آخر کار میں نے ایک دن کہا اے نیک بخت بڑھیا مجھے میری دلہن کی شکل تو دکھا۔ بڑھیا کہنے لگی آپ کی دلہن کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی، صبر کیجئے۔ اس عرصے میں میری بے ایمانی کی خبر جاگیردار صاحب کو پہنچی کہ فلاں علاقے سے آج تک آمدنی کا ایک پیسہ تک وصول نہ ہوا، وہاں سے میری نوکری سے برطرفی کا حکم آیا۔ اب میری آنکھیں کھلیں، گھر والی اور بال بچوں کا خیال دل کو ستانے لگا۔ میں نے بڑھیا سے کہا لو بھائی ہماری تو نوکری جاتی رہی، ہم تو چلے، تم مجھے میرے بیوی بچوں سے تو ملوا دو یا یوں ہی امید میں رکھو گی۔ بڑھیا نے کہا ہائے صدقے واری جاؤں، بسم اللہ، کل چلیے، مگر بچوں کے لیے کچھ مٹھائی اور کپڑے لتے کا بھی انتظام کر لیجئے۔ جاتے جاتے اس نے 500 روپے کا چونا اور لگا دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ اس نے مکار بڑھیا نے مجھے ایک بھلے مانس آدمی کے دروازے پر لے جا کر کھڑا کر دیا اور کہنے لگی لیجئے جناب یہی آپ کی سسرال ہے، دروازے پر دستک دو، تمہارے بچے باہر نکل آئیں گے، باہر ڈیوڑی میں ہی رہنا، تمہارا سسر نوکری سے آتا ہی ہوگا، وہ تمہیں اندر لے جائے گا۔ یہ کہہ کر بڑھیا تو وہاں سے ایسی غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی تو اندر سے 2 لڑکے، ایک 6 برس کا دوسرا 4 برس کا، باہر نکلے۔ میں نے انہیں جھٹ مٹھائی کی ٹوکری دے دی۔ دونوں بچے مٹھائی کی ٹوکری لے کر اندر چلے گئے۔ گھر والوں نے سمجھا کہ میاں کا کوئی دوست ہوگا جو بچوں کے لیے یہ مٹھائی لایا ہے۔ گھر والی نے اندر سے ماما کے ہاتھ پانی بھیجا اور کہا
آپ ذرا ٹھہریے، وہ ابھی آتے ہی ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد دسترخوان پر کھانا لگا کر کہلا بھیجا کہ آپ کھانا کھا لیں، ممکن ہے انہیں آنے میں دیر ہو جائے۔ میں جھٹ خوشی سے اندر داخل ہوا۔ نوکرانی آگے دسترخوان کے قریب کھڑی تھی، کہنے لگی بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ میں فوراً کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ دھو رہا تھا کہ گھر کا مالک آ گیا۔ معمولی سلام دعا کر کے اندر چلا گیا۔ گھر کے اندر جا کر اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ باہر جو صاحب بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ بیوی نے کہا، میں کیا جانوں، میں تو سمجھی تمہارا کوئی دوست ہوگا جو بچوں کے لیے مٹھائی لے کر آیا ہے۔ وہ آدمی یہ سن کر باہر نکلا اور مجھ سے کہنے لگا، آپ کا نام کیا ہے؟ کیسے تکلیف فرمائی؟ آپ مٹھائی کیوں لائے ہیں؟ میں نے نہایت سادگی سے کہا، اوہو، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ ارے تعجب ہے کہ اس قدر جلدی بھول گئے۔ ارے میری شادی آپ کی بہن سے ہوئی ہے اور یہ دونوں بچے میرے ہی ہیں۔ یہ بات سنتے ہی وہ شخص آگ بگولا ہو گیا اور میری بے عزتی کر کے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں آج تک اس بے وقوفی کو نہیں بھولا کہ اس بڑھیا نے کیسے مجھے چونا لگایا اور کس طرح مجھے وہاں سے مار پڑوائی۔ بڑی بی نے کہا، واقعی تم سب سے بڑے بے وقوف اور بدھو ہو۔ میں پہلے کی طرح اب بھی تمہیں دور ہی سے سلام کرتی ہوں، اس لیے کہ بے وقوف اور بدھو سے دور رہنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ ناظرین، کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔